امریکی افواج ایران کے اعتراض سے واپس جائیں گی۔ امریکی بحریہ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی ابتدائی تفصیلات جاری کر دی۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ ایران 1 ماہ میں آبِ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملائیشین ہم منصب میں ٹیلی فونک رابطہ، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں عزم کمزور نہیں کر سکتی۔ دہشت گردوں کا پوری قوت سے تعاقب جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوب کے دورے کے دوران عزم، کہا افواج اور پاکستانی عوام کا حوصلہ اور عزم غیر متزلزل ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منی نے مغربی سرحد پر تعینات جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل ایئر چیف مارشل نیول چیف کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے خدمات، قربانیوں کو خراج تحسین کہا۔ قوم کے بہادر سپاہیوں، افواج پاکستان کی غیر متزلزل وابستگی، قربانیوں پر فخر ہے۔ عسکری قیادت کا نیک تمناؤں پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات، صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کوئٹہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں نماز عید ادا کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے حیدرآباد، میئر کراچی مرتضی وہاب نے پولو گراؤنڈ میں نماز عید ادا کی۔ ERY نیٹ ورک کی جانب سے قوم کو عید کی خوشیاں مبارک۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کی روح پرور اجتماع، لاکھوں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی۔ مسجد اقصی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا۔ غزہ میں امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، شام، انڈونیشیا میں نماز عید کے اجتماعات، دبئی کے برج خلیفہ، پام جمیرہ، ابوظہبی اور دوحہ رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ امریکہ، برطانیہ، یورپ، کینیڈا، بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیملی کے ساتھ جاتی عمرہ آمد، وزیر اعظم نون لیگ کے قائد نواز شریف سے عید ملے، دورہ چین پر بریفنگ دی۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سے متعلق اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی عید ملے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا، عید پر شہدائے وطن اور ان کے عظیم خاندانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وطن عزیز پر جانیں نچھاور کرنے والے بہادر سپوت قوم کے حقیقی ہیروز ہیں۔ اور افغانستان سے دہشت گردی کا پھیلاؤ، روس نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ روسی جریدے نے لکھا، داعش کی شاخ ولایت خراسان وسط ایشیائی ملکوں سے افراد کو نیٹ ورک میں شامل کر رہی ہے۔ سربراہ روسی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے، ولایت خراسان روسی مستوروں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے۔ وسطی ایشیائی ملکوں میں خفیہ دہشت گرد نیٹ ورکس اور حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ تاجکستان، ازبیکستان میں داعش دہشت گردوں کو پکڑ کر بڑے منصوبوں کو ناکام بنایا گیا۔ عید پر کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، CTD اور حساس ادارے نے کالعدم SRA کے دہشت گرد اللہ دینو اور فراز احمد سمرو عرف توتو ہب ریور روڈ سے گرفتار۔ ترجمان CTD کے مطابق ملزم بذریعہ بس گوادر سے بارودی مواد کراچی لا رہا تھا۔ 10 رول نما بارودی مواد، 2 ڈیٹونیٹرز نان الیکٹرک، پستول برآمد۔ ملزم فراز CTD کے مقدمے میں کراچی میں مفرور تھا۔ ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چائنیز باشندوں پر حملہ کیا تھا۔ عید الاضحیٰ پر صفائی کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں متحرک، صفائی کے بعد لاہور کی سڑکوں کو ارق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عید پر صفائی آپریشن میں شریک افسروں اور عملے کو شاباش۔ پیغام میں کہا، عید ایثار اور قربانی کا درس دیتی ہے، نادار طبقے کو خوشیوں میں شریک کریں۔ محسن نقوی سے ملاقات پر قیاس سرائیوں سے گریز کیا جائے، اسیران سے متعلق حکومت سے رابطہ پارٹی پالیسی کا حصہ ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی برس گوہر کی بنیر میں گفتگو، کہا حالیہ ملاقات کسی مذاکراتی عمل کی کڑی نہیں، مذاکرات سے متعلق فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ مرکزی صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور ان کی فیملی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں ہوں گی۔ عوام کو بتانے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں، حکمران ایسے کام کریں جس سے لوگ انہیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ حکومت بجٹ میں تنخواہ طبقے کو ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے، ایسی تجاویز زیر غور ہیں جن سے عوام کو بڑے پیمانے پر ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کے سیاسی امور کے مشیر رانا ثناء اللہ کی گفتگو۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے وزیر اعظم نے بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے جتنا ممکن ہو سکے پیٹرول پر ٹیکس کم کیا جائے۔ حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے، ہم کسی تجربے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ہم حکومت کو ڈسٹرب نہیں کرتے، حکومت صوبوں کو یکساں مواقع فراہم کرے۔ 28ویں ترمیم چھپ کر نہیں ہوگی، جب سامنے آئے گی تو تحفظات بھی آ جائیں گے۔ بلاول کہہ چکے ہیں جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے ان پر اعتراض نہیں، جن پر اتفاق نہیں وہاں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں۔ آئندہ بجٹ مشکل ہوگا، کوشش ہے غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ وفاق سے بات کر کے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں آئندہ ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر سندھ اسمبلی سے کوئی ترمیم منظور نہیں ہو سکتی۔ سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شہجیر میمن کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کے افتتاح کے بعد ایک جماعت نے کہا صوبہ توڑ دو۔ میرا سوال ہے برابر والے صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہی نہیں، وہاں اتنے خاموش کیوں ہیں؟ دوہرا معیار اور منافقت نہیں کرنی چاہیے۔ آئین اور قانون کے مطابق تمام اداروں کے پاس اختیارات موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے عالمی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکی صدر نے ایران جنگ سے متعلق کابینہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کر لیا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات پر اہم فیصلے متوقع۔ اجلاس میں سبکدوش ہونے والے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ بھی شریک ہوں گی۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران پر بات چیت کے لیے کابینہ کا اجلاس وائٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ایران نے ہمیشہ سفارتکاری کے اصولوں اور معاہدوں کی پاسداری کی، دوسرا فریق بھی اپنے قول و فعل سے بین الاقوامی وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قطر کے امیر تمیم بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ امن کے لیے دوحہ کے تعمیری کردار اور حمایت پر قطری امیر کا شکریہ ادا کیا، کہا جنگ کے خاتمے کے لیے باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہیں، معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ ایران کا ساحلی علاقہ جارے قوتوں کا قبرستان بن جائے گا، پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ڈیپٹی پولیٹیکل چیف بحریہ محمد اکبرزادہ نے کہا امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہیں، لیکن ایران کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسرائیل کا حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد اودا کو شمالی غزہ میں شہید کرنے کا دعویٰ، حماس نے اسرائیل کے دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے، جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 31 افراد شہید، اسرائیلی فوج کی 50 سے زائد قصبے اور دیہات خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے۔
بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ تینوں دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا ہوشیاریاں معصومانہ شو میں ہوئی آپ کی پسندیدہ شخصیت سے ملاقات. بڑی عید کے 3 دن کہکہوں خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لفظی 100 ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید